الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عبارات الالتحاق بمدرسة ما. اس موضوع کا آج حصہ نمبر 2، یہاں تک کل ہم نے پڑھا تھا، آج ہم یہاں سے شروع کریں گے. عفوا لقد استكملت ما علي من أوراق الالتحاق فإلى من أقدمها. لقد استكملت یعنی اکملت ما علی ما كان واجبا علی من اوراق الالتحاق. مثلا هذا قال قبل ذلك مثلا عليك أن تكتب طلبا وترفق به الملحقات التالية: صورتين ملونتين، نسخة من ورق الالتحاق، مبلغا رمزيا قدره 100 روبية، وثيقة خطية تؤيد استمرارك بالدوام. هذه أوراق الالتحاق. يعني هذا الطالب يقول لقد استكملت ما علي من أوراق الالتحاق فإلى من أقدمها. یعنی امتحان کے ایڈمیشن کے جو اوراق ہے وہ جو میرے ذمے تھے وہ سارے مکمل کر لیے، میں کس کو پیش کر دوں؟ اقدمها یعنی اقدم هذه الأوراق. عليك أن تقدمها إلى مدير التعليم. يعني فإذا أكملتها فعليك أن تقدمها إلى مدير التعليم. يعني قدم هذه الأوراق إلى مدير التعليم. ناظم تعلیمات کو پیش کر دیں. من الذي يتسلم ملف الالتحاق. ملف فائل کو کہتے ہیں. تسلم يتسلم تسلم یعنی یأخذ. یعنی ایڈمیشن کی فائلیں کون وصول کرتا ہے؟ احسبه ذاک الاستاذ. میں سمجھتا ہوں، یعنی احسبه میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاک الاستاذ وہ استاد، یعنی وہ استاد، یعنی ذاک الاستاذ یتسلم ملف الالتحاق. لطفا لقد اختبرت شفویا وتحریریا فماذا بقی. اختبرت یعنی میرا ایڈمیشن لے لیا گیا، شفویا یعنی زبانی بھی اور تحریری بھی، تحریریا فماذا بقی یعنی فماذا بقی الآن. بقیت المقابلة الشخصیہ یعنی المقابلة الشخصیہ معناه یعنی یقال مثلا انٹرویو باقی ہو گیا آپ کا. ترى متى تعقد ومع من. متى تعقد یعنی یہ کب منعقد کیا جائے گا، یعنی کب یعنی اس کا انٹرویو جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا. ومع من اور کس کے ساتھ ہوگا انٹرویو. لا ادری ويمكنك ان تستفسر من الموظف الاداری. الموظف جو ہے ملازم کو کہتے ہیں، اداری ادارے کی، یعنی ادارے کے ملازم سے آپ پوچھ لیں. استفسار سوال کرنا، یعنی مجھے نہیں معلوم، آپ ادارے کے ملازم سے استفسار یعنی سوال کر سکتے ہیں. یا اخی لا تدع اوراقک سائبۃ. ودع یدع یعنی چھوڑنا، لا تدع اوراقک سائبۃ اپنے اوراق پھیلے ہوئے مت چھوڑو. سائبہ معنی محملہ، یعنی یقال سائبہ فی القرآن ناقۃ کانت تترک حرہ فی الجاہلیۃ لنذر او غیرہ. وأيضا سائب يقال يعني الشيء الذي لا حفاظ عليه ولا رعاية. يقال مثلا يعني سائب يعني ذهب حيث شاء. بحثت عن الدباسة ولم أجدها. دباسة اسٹیپلر کو کہتے ہیں. دباسة یعنی آلة تشك وأيضا وتضم ورقة إلى ورقة أخرى بحديدة مغیرہ. یعنی ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیپلر. بحثت عن الدباسة ولم أجدها میں نے اس کو نہیں پایا، میں نے اسٹیپلر تلاش کی اس کو نہیں پایا. هذه الدباسة أمامك على الطاولة. یہ اسٹیپلر آپ کے سامنے ٹیبل پر ہے. طاولہ یعنی مکتبہ، طاولہ ٹیبل کو کہتے ہیں. عفوا من انتبهت إليها لشدة الذعر. من انتبهت إليها مجھے نہیں پتہ چلا، لشدة الذعر یعنی لشدة خوفی، یعنی یقال تذعر انذعر یعنی گھبراہٹ محسوس کرنا. نسق اوراقک حسب المطلوب. نسق نسق و تنسیق مرتب کرنا، اپنے اوراق کو مطلوب کے مطابق جو ہے وہ مرتب کریں. وإلا فلا يتسلمها منك المسؤول. مسئول آپ سے نہیں لے گا.
عفواً ارنی ملفک کئی اعرف تنسیق المطلوب، اپنی فائل مجھے دکھائیں تاکہ میں مطلوبہ جو برابری ہے وہ جان لوں، یعنی اعرف تنسیق المطلوب، یعنی جو مطلوب برابری ہے، یعنی جس پہ اوپر کیا رکھنا ہے، پھر کیا رکھنا ہے، پھر کیا رکھنا ہے، یہ تمام طریقہ جو ہے میں جان لوں، برائے مہربانی اپنی فائل مجھے دکھائیں۔ اجمع اوراقک بهذا المشبک، مشبک کہتے ہیں یعنی پیپر کلپ کو، اپنے اوراق کو اس پیپر کلپ سے جمع کریں۔ ان خلط الخرازۃ من الدبابیس، دبابیس کہتے ہیں یعنی دباسہ، دبابیس، دباسہ تو یعنی جو ہے جیسے ابھی آپ کے سامنے پڑھا یعنی اسٹیپلر کو کہتے ہیں، اور دبابیس جو ہے وہ اسٹیپلر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جو پن ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ خرازہ، خرازہ جو ہے وہ مقام جہاں پر ان پنوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ان خلط الخرازۃ من الدبابیس۔ المشبک قد توسع فکاہ، مشبک یعنی جو پیپر کلپ ہے، توسع فکاہ، فک یعنی جو روکنا، اس کے روکنے والی جو چیز ہے وہ کشادہ ہو گئی ہے۔ فلا یقوی علی کبس الاوراق، قبض کہتے ہیں بند کرنے کو، دبانے کو، اوراق کو دبانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رتب اصبعک، اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ تر کریں، یا رتب اصبعک یعنی اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ تر کریں، یا رتب ابہامک، اپنے ابہام یعنی انگوٹھے کو تر کریں، بہذہ المحبرہ، اس سیاہی دان سے، لتبسم، تاکہ آپ جو ہے وہ انگوٹھا لگائیں۔ بسم یبسم بسما یعنی معناہ ختم بطرف اصبعہ۔ حاضر این محل البسم، یعنی انگوٹھا رکھنے کی جگہ کہاں ہے، یا این ابسم، یا این ابسم، میں کہاں پہ انگوٹھا لگاؤں۔ هل قرأت بنود القبول كلها ووافقت عليها، بنود معناه شرائط، هل قرأت شرائط القبول كلها ووافقت یعنی هل توافق عليها یعنی هل تقبلها، نعم قرأتها وأنا موافق، وعليه وقعت أدناه یعنی قرأت الشرائط یا قرأت البنود وأنا موافق على جميع الشرائط، وعلى هذه الورقة وقعت أدناه یعنی وعليه یعنی تحت هذه البنود وتحت هذه الشرائط وقعت یعنی میں نے اپنا جو ہے وہ سائن کر دیا اس کے نیچے۔ یجب ان تکون لنفسک ملفا خاصا، آپ اپنے لیے جو ہے وہ ایک خاص فائل بنائیں، یحوی جمیع شہاداتک مستمسکاتک، آپ کے تمام اسناد اور تمام مستمسکات یعنی تمام جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ اسناد اور آپ کی جو ہے وہ تعلیمی قابلیت کو کہتے ہیں، یعنی جو مشتمل ہو، حوا یحوی مشتمل ہو۔ والخبرات التی تحملها، اور ان تجربات پر جو آپ جن کے مالک ہو، مع التزکیات التی منحتها، اور ان تزکیات کے ساتھ، یعنی ان عموماً اداروں میں کام کرنے کے بعد ایک تزکیہ دیا جاتا ہے اچھے کام کا، یعنی حسن کارکردگی جس کو کہتے ہیں، التی منحتها جو آپ کو دیا گیا ہے۔ علیک ان ترفق نسخة من سجل الاسرۃ، آپ جو ہے وہ شامل کر دیں ایک کاپی من سجل الاسرہ یعنی فیملی کی جو ہے لسٹ میں سے، سجل الاسرہ بے فارم میں سے، بملفک اپنے فائل کے ساتھ۔ لا امتلک ذلک، بے فارم میرے پاس نہیں ہے، فہل اقدم شہادت الجنسیہ بدلہ، کیا میں شناختی کارڈ اس کے بدلے میں پیش کر سکتا ہوں؟ لا علیک، کوئی حرج نہیں آپ کے لیے۔ ویا حبذا لو ارفقت شہادت المیلاد، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ لگا دیتے تاریخ پیدائش کو۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ داخلے کے دوران استعمال ہونے والے کلمات آ گئے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔